ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، یہ سورہ لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی. تو آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے. یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت دی، سمجھ بوجھ دی. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو کہا کہ اللہ کا شکر بجا لا. اے لقمان، اللہ کا شکر بجا لا. اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے کہ اس کی نعمتیں محفوظ ہو جاتی ہیں اور اس کی نعمتوں کے لیے مزید دروازے کھل جاتے ہیں شکر سے. لیکن جس نے ناشکری کی تو اللہ کا کیا گیا، اللہ کا کیا بگڑا. اللہ تو غنی ہے اور تعریفوں والا ہے. اور اس وقت کو یاد کیجئے جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. نصیحت کے پیرائے میں انہوں نے کہا، اے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، کیونکہ شرک سب سے بڑی بے انصافی ہے. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اس سے بڑا ظلم کوئی دوسرا نہیں. ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے. وصیت کا معنی تاکید، یعنی ہم نے تاکیدی حکم دیا ہے کہ ہر آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے. بالخصوص اس کی ماں نے اس کو کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اٹھایا اور پھر 2 برس تک دودھ پلایا اور 2 برس کے بعد دودھ چھوٹا. تو ماں باپ کے ساتھ کس بات کی وصیت کی؟ انشکر لی ولوالدیک، اے انسان ایک تو میرا شکر بجا لا اور پھر دوسرا اپنے ماں باپ کا شکر بجا لا. کہ اگر محسن حقیقی میں ہوں تو محسن مجازی ماں باپ، خالق حقیقی میں ہوں تو پیدا ہونے کے سبب وہ ہیں، حقیقی رب میں ہوں تو مجازن تربیت کرنے والے وہ ہیں. الی المصیر، اور دیکھ پلٹ کے میرے پاس ہی آنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تو ماں باپ کی کتنی بات مان. اگر وہ تجھے مشکل میں ڈال دیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا، یعنی ایسی چیز کو کہ جس کے شریک ہونے پہ تیرے پاس کوئی علم نہیں کہ خدا کا بھی کوئی نہیں، تو فلا تطعهما، ایسی بات ان کی مت مان. اگر تجھ سے شرک کرانا چاہیں، کفر کرانا چاہیں، بدعات کرانا چاہیں،
مشرک کیوں نہ ہوں، تجھے خود شرک کی طرف کھینچ کر لاتے کیوں نہ ہو. بات تو ہر مانی کفر شرک کی، لیکن سلوک پھر بھی کافر ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا ہی رکھو. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. ہاں دین کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں اس کسی کی پیروی کر، ان کے پیچھے چل جنہوں نے میری طرف رجوع کیا ہے، جو میرے بندے. پھر میری طرف تم سب کا پلٹ کے آ جانا ہے، اور پھر میں بتاؤں گا تم کو وہ کچھ جو تم دنیا میں کرتے تھے. تو یہ ان 3 آیات کا ترجمہ تھا. اس وقت مقصود گفتگو تیسری آیت کا صرف ایک جملہ ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اس کسی کی پیروی کر، اس کے پیچھے چل، اس کی بات مان جس نے میری طرف رجوع کیا ہوا ہے. اس کی بات مان جس نے میری طرف رجوع کیا ہوا ہے. سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کا نبی ہوتا ہے، جو اپنی امت میں سب سے پہلے مسلمان ہوتا ہے، سب سے پہلے اللہ کا پیروکار ہوتا ہے، سب سے پہلے اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے. تو گویا انبیاء کرام ایسی شخصیات ہیں کہ جن کے پیچھے چلنا موجب نجات اور ذریعہ فلاح، کامیابی ہی کامیابی ہے. انبیاء کرام کے پیچھے چلنے میں ناکامی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بالکل سیدھا رستہ، کامیابی کا رستہ، نبی کا رستہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ اس کا اعلان کر دیں، اے نبی آپ اس کا اعلان کر دیں، ان کنتم تحبون اللہ. لوگو تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا، تو اس کا ایک ہی رستہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، فاتبعونی، میرے نقش قدم پہ چلو، میرے پیچھے پیچھے چلو. تو میرے پیچھے چلنا یہ کیا ہوگا؟ یہ اللہ کی محبت تک پہنچائے گا. یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا. اس بات کی پکی نشانی ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور مزید یہ کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اس لیے کہ جو پیارا ہوتا ہے، لاڈلا ہوتا ہے، اس کی پیار کی وجہ سے کئی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں. دیکھیے چھوٹے بچے، معصوم بچے ہمیں پیارے ہوتے ہیں، ہر کسی کو پیارے ہوتے ہیں، اور آدمی ان کو پیار سے اٹھاتا ہے، اور وہ معصومانہ حرکتیں کرتے ہیں. ساتھ کبھی کان پکڑ لیا جی، کبھی منہ پکڑ لیا، کبھی ہاتھ پکڑ لیا، کبھی کوئی چانٹا بھی لگا دیا، بس مجھے ہوئے. تو معصومانہ حرکتیں کرتے ہیں، لیکن بچے کی ان حرکتوں کو کوئی بھی گستاخی یا بے ادبی نہیں کہتا، بلکہ وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور اٹھانے والا مسکراتا ہے اور زیادہ پیار کرتا ہے. یہ پیار سے کرتا ہے. تو مطلب ہے کہ پیارے اور محبوب سے غلطی بھی ہو جائے تو محبوبیت کی وجہ سے وہ معاف ہو جاتی ہے، جبکہ وہ قصد و ارادے سے ایسا نہیں کرتا، کسی غلطی کے تحت ہو جاتی ہے، تو ایسی غلطی معاف ہو جاتی ہے. تو یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے پیار بھی کرے گا میری اتباع کی وجہ سے، اور مزید یہ کہ میری پیروی کی وجہ سے جب تم اللہ کے پیارے ہو جاؤ گے تو تمہاری چھوٹی موٹی غلطیاں بھی معاف کر دے گا. اور واللہ غفور الرحیم، اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے. تو خیر اس آیہ کریمہ میں اور اس دوسری آیہ کریمہ میں، پہلی آیہ کریمہ میں ہر اس شخصیت کی پیروی کا حکم دیا ہے جس نے اللہ کی طرف رجوع کیا. تو ایسی شخصیات کون ہیں جن کے بارے میں ہمیں 100% یقین ہے کہ انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا
کیا وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کے بعد دوسری شخصیات جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنے نبی کی پیروی میں گزاری، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسری امتوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کی جن لوگوں نے صحیح پیروی کی وہ بھی وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ میں آ جاتے ہیں۔ خیر، ہمارے لیے تو موجب اتباع سب سے پہلے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور دوسرے نمبر پر پھر جن کی اتباع میں فلاح اور نجات اور کامیابی ہے وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے براہ راست رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی، آپ کی تعلیمات سے استفادہ کیا، آپ کی صحبت سے استفادہ کیا، یعنی دوسرے لفظوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ سب کے سب وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی طرف انابت اور رجوع کیا۔ ان کی انابت اور رجوع کو خود قرآن حکیم نے بیان کیا ہے، اور اللہ نے ان شخصیات کو اپنی رضا اور خوشنودی کی سند اور سرٹیفکیٹ بھی عطا فرمایا ہے۔ لقد رضی اللہ ان سے خوش ہو گیا ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ تو یہ وہ ساری شخصیات ہیں کہ جن کی پیروی موجب نجات اور فلاح ہے۔ بدقسمتی سے ایک زمانہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنی ان مطاع اور مطبوع شخصیات کی سیرت اور کردار کو بالکل بھولے ہوئے ہیں، نہ تو ان کے سیرت و کردار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کی پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم نے مجموعی لحاظ سے اللہ کے دشمنوں کو اپنا مطاع بنایا ہوا ہے، مطبوع بنایا ہوا ہے۔ انہی کی تعریفیں کریں گے جی، اور انہی کے پیچھے چلنے کو یعنی کامیابی کا رستہ سمجھیں گے۔ کوئی موز تم کو گاتا ہے، کوئی کارل مارکس کو گاتا ہے، کوئی لینن کی باتیں کرتا ہے، کوئی دوسرے تیسروں کی باتیں کرتا ہے۔ یہ تو اللہ کے مغضوب لوگ ہیں جن پہ خدا کا غصہ ہوا، جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ لیکن ہماری تعلیم گاہوں میں یہی کچھ پڑھایا جاتا ہے، بچوں کے ذہنوں میں، بڑوں کے ذہنوں میں انہی کی کردار سمائے ہوئے ہیں، انہی کے رستوں کو نجات کا رستہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ حق تعالی شان کیا فرماتے ہیں؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ حضرت لقمان کی زبانی ان کے بیٹے کو وصیت کے انداز میں ہمیں اللہ نے سمجھایا کہ ان کی پیروی اختیار کرو جنہوں نے میری طرف رجوع کیا ہے، اس لیے کہ تم نے آنا تو میرے پاس ہے، اور حساب تو میں نے تم سے لینا ہے، اور نجات یا ناکامی کا فیصلہ تو میں نے کرنا ہے۔ تو پھر اگر کامیابی چاہتے ہو تو ان کے پیچھے چلو جنہوں نے میرا رستہ اپنایا۔ بہرحال اس آیہ کریمہ میں یہ بھی فرمایا انشکر لی، انشکر، خود اللہ نے حضرت لقمان سے کہا انشکر للہ، اے لقمان اللہ کا شکر ادا کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد پیغمبر اور ان کی فیملی کے لوگوں شکر والے کام کرو، زبان سے بھی، دل سے بھی، عمل سے بھی ایسے کام کرو کہ میرا شکر ادا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہیں،
موسیٰ میری نعمتوں کا شکر ادا کر۔ موسیٰ علیہ السلام رو پڑے، عرض کی کہ یا اللہ آپ نے مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شکر ادا کروں تو کیسے کروں۔ اگر میں کہوں اور سب سے بڑا کلمہ شکر ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یہ سب سے بڑا جملہ شکر کہ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، وہی مستحق ہے۔ ڈائریکٹلی کریں تو اس کی ہیں، انڈائریکٹلی کریں تو اس کی ہیں، سب تعریفوں کا مستحق اللہ ہے۔ لیکن جب یہ جملہ میں بولتا ہوں تو یہ زبان کس نے دی ہے؟ اے اللہ یہ تو تیری دی ہوئی ہے، یہ ہونٹ تیرے دیے ہوئے ہیں۔ زبان کو چلانے کے لیے پٹرول، اس کو تازہ رکھنے کے لیے لعاب، تھوک آپ نے پیدا کیا ہے، جس سے یہ ہر وقت نرم رہتی ہے، چلتی رہتی ہے۔ یہی آپ خوش کر دیں تو یہ بھی سکڑ جائے، چلے ہی نہ۔ تو اس کو چلانے کے اسباب خود یہ زبان آپ کی دی ہوئی ہے، تو اگر اس سے میں آپ کی تعریف کروں تو پھر اس میں نے کیا چیز دی؟ آپ کی دی ہوئی چیز کے ذریعے کو ذریعہ بنایا۔ اور میں کلمات شکر ادا کروں یا میں رکوع سجدہ کروں تو پیشانی کس نے دی ہے؟ یا اللہ آپ نے دی۔ جہاں رکھوں گا وہ جگہ کس نے دی ہے؟ اور یہ کمر جھکنے کی استطاعت کس نے دی ہے؟ رکوع سجدے میں جانے کے لیے۔ کمر کو اتنا نرم کس نے بنایا ہے؟ تو نے بنایا ہے۔ تو پھر میں نے کیا کیا رکوع سجدہ کر کے؟ یہ پیشانی آپ کی، ہاتھ پاؤں آپ کے، کمر کا سیدھا ہونا، یہ الٹا ہونا آپ کے اختیار میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ میں جس سمت سے، جس طریقے سے بھی اگر میں دل سے آپ کی شکر ادا کروں تو دل بھی تیرا دیا ہوا ہے اور وہ توفیق بھی تیری دی ہوئی ہے۔ تو سمجھ میں نہیں آتی کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر، آپ کے اس حکم کی تعمیل کیسے کروں۔ تو فرمایا کہ اعتراف قصور ہی شکر ہے۔ کچھ نہ کر سکنے کا خیال کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، بس یہی شکر ہے۔ کر سکنا کسی کے بس میں نہیں، بس یہ سمجھ لینا کہ میں نہیں کر سکتا، یہی شکر ہے۔ تو بہرحال حضرت لقمان سے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کر۔ انہوں نے بیٹے سے بھی کیا وصیت، یعنی اس کو بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی انشکر لی، میرا شکر ادا کرو۔ پھر والوالد، دوسرے نمبر پر ماں باپ کا شکر بھی ادا کرو، اور ان کا شکر کیا ہے؟ ان کے ساتھ حسن سلوک۔ تو اس کائنات میں سب سے بڑے اللہ کے شاکر بندے کون رہے؟ سب سے بڑے شاکر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بڑے شاکر بندے۔ اور اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جن صفات سے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میری صفات اختیار کرو، سب سے زیادہ وہ صفات کس نے اختیار کی؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ شفیع، سب سے زیادہ عابد، سب سے زیادہ شاکر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس لیے فرمایا اتبع سبیل من، اے انسان اس کے پیچھے چل، اس کی روش اختیار کر، اس کے اخلاق و عادات اپنا، اس کے سیرت و کردار کو اپنا جس نے میری طرف رجوع کیا۔ ہر انسان دنیا میں کسی قدر اللہ کی طرف سے ذمہ دار ہے، ہر آدمی کسی قدر ذمہ دار ہے۔
اور کسی کی ذمہ داری نہیں تو کم سے کم اپنے جسم کی اور وجود کی ذمہ داری تو ہر آدمی پر ہے ہی ہے. اور پھر اپنے وجود سے ہٹ کر پھر اپنا گھر ہے، پھر آفیسر ہے تو اپنے ماتحت ہیں، فیکٹری ہے تو اپنے ملازمین ہیں، اور پھر جو دائرہ اختیار بڑھتا چلا جاتا ہے تو یوں ذمہ داریاں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں. پہلے زمانے میں کوئی ذمہ داری کا کام لوگ قبول ہی نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ احساس ذمہ داری کا خیال تھا کہ یہ ذمہ داری قبول کروں گا تو کل اس کی جواب دہی بھی کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بڑے اکابر، کئی اکابر ایسے ہیں جو جج نہیں بنتے تھے، اس لیے کہ ذمہ داری ہے، صحیح فیصلہ کروں گا تو نجات ہوگی، نہیں تو پکڑا جاؤں گا. اور اب تو ماشاءاللہ چھوٹے سے بڑے تک عہدوں کے لیے کیا پاپڑ نہیں ملتے اور کیا غلط سلط کام بھی نہیں کرتے، صرف منصب ملے، اس لیے کہ احساسی ذمہ داری تو نہیں. منصب مقصد ہے، احساسی ذمہ داری تو نہیں ہے. لیکن احساسی ذمہ داری یہ سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بہت پیار تھا، اتنا پیار کہ جتنا کسی کو نہیں ہو سکتا. اور اسی پیار کی وجہ سے رات بھر آپ کو نیند نہیں آتی تھی کہ یہ امت کا معاملہ کیا بنے گا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی تو رات بھر ایک آیت پڑھتے پڑھتے بسر ہو جاتی تھی. فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے عشاء کی نماز کے بعد اور سونے کے لیے لیٹے، اور لیٹنے کے بعد مجھ سے کہا کہ عائشہ ذرا چھوڑ دو کہ میں اپنے اللہ سے تعلق جوڑ لوں. اٹھ گئے، اٹھے فرماتی ہیں کہ بس ساری رات ایک آیت ہی نماز میں پڑھتے پڑھتے بسر ہو گئی. ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. یہ جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب عیسیٰ علیہ السلام سے باز پرس ہوگی ان کی امت کے بارے میں، شہادت لی جائے گی ان کی امت کے بارے میں، تو وہ فرمائیں گے، اللہ پوچھیں گے کہ آپ نے اس امت کو کہا تھا کہ آپ کو اور آپ کی ماں کو میرے سوا دو اور خدا بناؤ. تین خداؤں کے یہ قائل ہیں، ایک تو مجھے مانتے ہیں تو دو آپ اور آپ کی، آپ نے کہا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ یا اللہ مجھے ایسی بات کا کہنے کا کہاں حق جو آپ نے نہیں کی ہو. میں نے تو زندگی بھر جب ان میں رہا وہی بات کہی جو آپ نے فرمائی، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ میں اللہ کی بندگی کروں جو میرا اور تمہارا رب. وکنت شہیدا علیہم، اور میں اپنی اس دعوت پر گواہ ہوں جب تک میں ان میں تھا. فلما توفیتنی، اے اللہ جب آپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، پیچھے کیا ہوا مجھے اس کی خبر نہیں ہے، آپ ہی ان کے نگران اور محافظ تھے. اور پھر فرمائیں گے ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ ان عیسائیوں کو اس عقیدے کی پاداش میں آپ سزا دیں تو تیرے ہی بندے ہیں، تجھے حق ہے، تجھے حق ہے سزا دینے کا. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، لیکن اتنا بڑا کفر اور شرک کا جرم کرنے کے باوجود اگر آپ ان کو بخش دیں تو آپ سے پھر بھی کوئی پوچھنے والا نہیں. اگرچہ تیرا قانون یہ کہ مشرک کو نہیں بخشیں گے، کافر کو نہیں بخشیں گے، لیکن اگر آپ اس قانون کو چینج کر لیں تو آپ سے پوچھنے والا بھی تو کوئی نہیں. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن کہیں گے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک ساری رات امت کے بارے میں یہی آیت پڑھتے پڑھتے حضور کی ساری رات بیت گئی.
اے اللہ اس امت کو اگر تو بخش دے تو تیرے ہی بندے ہیں، اور تو ان کو سزا دے تو بھی تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تو سزا کیوں دیتا ہے، تو غالب اور تو حکمت والا ہے، یقیناً بلا وجہ تو سزا نہیں دے گا، تو حکیم ہے، اور دینا چاہے تو تجھ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ تو ساری زندگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری فکر میں بسر ہوگی، دعائیں کرتے ہوئے، التجائیں کرتے ہوئے، راتیں بھی دن میں بھی۔ تو کیا اللہ کے نبی کی دعائیں یوں رائے گاہ چلے جائیں گی؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس امت میں فتنے بھی بہت زیادہ ہوں گے، اتنے فتنے ہوں گے، لگاتار فتنے ہوں گے جی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے یہ بھی تو وعدہ فرمایا تھا کہ ہر صدی پر میں ایک مجدد بھیجتا رہوں گا۔ ان اللہ یبعث علی مئۃ کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینها، اس امت کی ہر صدی پہ اللہ ایسی شخصیات کو پیدا فرمائیں گے جو دین کی تجدید کر لیں گے، جو سال بھر میں لوگوں نے خرابیاں کی ہوں گی وہ اس کو چھانٹ دیں گے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں گے جی۔ خالص دین کیا ہے، ملاوٹیں کتنی ہوئی، ایسے شخصیات ہوتے رہیں گے، ہر صدی پہ ہوں گے۔ تو فتنے بھی ہوں گے، مجدد بھی ہوں گے، تو یہ سلسلہ اللہ کی طرف سے جاری و ساری ہے۔ صدی کے آخر تک بہت فتنے ہو جاتے ہیں، پھر صدی جب نہیں ہوتی ہے تو اللہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور انتظامات کر لیتے ہیں۔ اب نبی تو نہیں آتے پر مجدد ہوتے ہیں دین کے اندر، اہل علم ہوتے ہیں دین کے اندر۔ تو اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تھے۔ اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ کون کون مجدد ہوگا، نام تو نہیں بتائے، کہا کہ ہوں گے۔ ان کے عمل سے پتہ چلے گا کہ یہ صاحب مجدد تھے، اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں مجدد ہوں یا نہیں، لیکن کام اللہ اس سے مجدد والے کرائیں گے۔ تو پھر امت پہچان لے گی کہ یہ اس صدی کا مجدد تھا۔ تو کہہ لے پہلے صدی کے مجدد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ صحابہ کے بعد جب دور گزرا تو کچھ خرابیاں پیدا ہوگی جی، ہر طبقہ زندگی میں ہوگی، لیکن سب سے زیادہ خرابیاں جو پیدا ہوئی وہ حکومت کی سطح پہ ہوئی تھی، حکومت کی سطح پہ ہوئی تھی، اور خود حضرت عمر بن عبدالعزیز حکومت کا حصہ بھی تھے، اور اس حکومت کا حصہ تھے جس حکومت سے خرابیاں ہوئی تھی۔ یعنی آپ بنی امیہ خاندان کے چشم و چراغ تھے، اور بنی امیہ ہی کے دور حکومت میں سیاسی خرابیاں پیدا ہوئیں۔ اس سے پہلے تو خلافت راشدہ کا زمانہ تھا، تو یہ اس دور میں بہت بڑے فاضل انسان تھے، شہزادے تھے، حکومت کا حصہ تھے، تعلیم میں بھی بہت آگے تھے، اور حکومت کے منصب میں بھی کافی آگے تھے، کیونکہ دولت مند بھی تھے، اس لیے زندگی بھی عیش و عشرت والی تھی ان کی۔ مدینہ منورہ کے گورنر تھے، لباس ایسا پہنتے تھے کہ کوئی ایسا لباس نہیں پہنتا تھا، خوشبوئیں ایسی استعمال کرتے تھے کہ اس زمانے میں بہت کم وہ خوشبو کسی کو میسر ہوتی تھی، اور چلنے کا رنگ ڈھنگ بھی ایسا ہوتا تھا کہ عمری چال بڑی مشہور تھی، اور لوگ آپ کی چال اختیار کرنا چاہتے تھے کہ آپ ایسے جھوم جھوم کے جاتے تھے، اور جب تھوڑا سا سفر بھی ہوتا تو ساتھ میں کئی کپڑے، جوتے اور کئی سامان، تھوڑے تھے سفر کے اندر بھی بہت سا سامان ساتھ جاتا تھا، لیکن شہزادگی تھی۔ لیکن اللہ نے انہی سے تجدید کا کام لینا تھا، تو عالم فاضل بھی تو بہت بڑے تھے۔ پھر شہزادی ان کے گھر میں ان کی بیوی بھی تھی، یعنی ان کی کزن، ان کے چچے عبد الملک بن مروان کی بیٹی، خود یہ
عبدالعزیز بن مروان کے بیٹے جی، تو ان کی شادی ان کے ساتھ ہوئی۔ عبد الملک بن مروان پورے بنی امیہ دوری حکومت کے سب سے بڑے حکمران ہیں۔ وہ بھی بڑے عالم فاضل تھے، لیکن جب انسان کرسی پہ آ جاتا ہے تو پھر علم بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ تو خیر کتنا جہیز ملے ہوگا، کتنی جائیدادیں ملی ہوں گی، اس زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا۔ تو عبد الملک بن مروان نے بہت اپنے بیٹوں کو نمبر وار اپنا جانشین بنا دیا تھا۔ باقی تو سارے بیٹے تھے، ہشام بن عبد الملک تھا، ولید بن عبد الملک تھا، وغیرہ وغیرہ، لیکن اس بھتیجے کو بھی ایک جگہ منتخب کر دیا تھا کہ فلاں بیٹے کے بعد اس کا نمبر ہوگا۔ بہرحال وہ وقت آتے 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 ان کا نمبر آ گیا۔ تو عمر بن عبدالعزیز کا جب نمبر آ گیا خلافت کا نامزدگی کے طور پہ، اچانک ان کے دل میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ بس تو دلوں میں انقلاب پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ۔ دیکھیے اب تک گورنر ہیں، اب تک شہزادے ہیں، اب تک حکومت کے حصے دار ہیں، لیکن جوں ہی ان کا خلافت کا نمبر آیا ایک دم دل بدل گیا، ایک دم احساس ذمہ داری آ گئی۔ اب تک ذمہ دار تو تھے، احساس ذمہ داری نہیں تھی، جاگیردار تھے، سب کچھ تھا۔ چنانچہ جب ان کی نامزدگی ہوئی تو یہ فوراً مسجد میں پہنچ گئے۔ پہنچ کر انہوں نے خطبہ دیا، لیکچر دیا، اس میں لوگوں کو کہا کہ دیکھو جو خلافت کا اصول چلا آ رہا ہے اسی کے تحت میرا یہ نمبر آیا اور میں آج اس نمبر کی بنیاد پہ خلیفہ ہوں، لیکن مجھے یہ طرز حکومت پسند نہیں، نامزدگی والی یہ نہیں پسند۔ میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا امیر ان کا منتخب ہو، نامزد لو، میں یہ چاہتا ہوں۔ لیکن اب تک نہیں چاہا تھا، آج ایک دم انقلاب آ گیا نا۔ بس اللہ مقلب القلوب ہے، جس وقت چاہے دل بدل دے۔ لہذا میں یہاں اس حیثیت سے آیا ہوں، ابھی میں وٹرا ہوتا ہوں، میں خلیفہ نہیں، تم اپنے لیے کوئی خلیفہ چن لو۔ سب لوگ اٹھ کھڑے ہونے کا ہم آپ ہی کو چنتے ہیں، سب نے ہم آپ ہی کو چنتے ہیں۔ جب آپ ہی کو چنتے تو اب یہ منتخب خلیفہ ہو گیا، انتخاب ہو گیا، ٹھیک ہے نا، الیکشن ہو گیا۔ تو اب انہوں نے ایک دن سب سے پہلے فرمان کیا جاری کیے کہ اب تک جو نظام خلافت نامزدگی کا چلتا آیا ہے وہ یکسر سب ختم، اور مجھ سے پہلے خلفاء نے جن کو جاگیریں دی ہیں وہ سب ختم، اور میرے نام بھی جتنی جاگیریں یہ کاغذ سب پھاڑتا ہوں۔ جس کی جو چیزیں ہیں بس وہ سو انہی کی ہیں۔ ایک دم بدل گیا۔ جب بدلنا چاہے تو وقت نہیں لگتا، اور جب دل نہ بدلنا چاہے تو ہزار بہانے۔ 5 سال میں کیا ہو جاتا ہے، 10 سال میں کیا کر سکتے ہیں؟ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، باہر کا آوا بگڑا یعنی تیرے اندر کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ اگر یہ صحیح ہو جائے تو بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ دیکھیے نا، ان سے پہلے عرصے سے برسوں سے نظام غلط چلا آ رہا تھا، لیکن انہوں نے بیٹھتے ہی سب ختم کر دیا۔ بیوی کے پاس گئے، کہا تیرے پاس جو زیورات باپ نے دیے ہیں یہ سب بھی بیت المال میں جمع کر دے۔ ٹھیک ہے، کر دیں گے۔ کہا ایک ہار تو رہنے دو، یہ باپ کی یادگار ہے۔ کہا نہیں، یا یادگاریں نہیں ہوں، یا مجھے قبول کر یا ہار کو قبول کر۔ مشکل پڑ گئی کہ میں ہار کو قبول کر کے کیا کروں گی، آپ ہی کو قبول کرتی ہوں۔ تو اس نے بہرحال چاہا یا نہ چاہا لیکن وہ ہار بھی جمع کر دیا۔ ان کی بیگم فرماتی ہیں
کہ جس دن سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ بنے ان کو فجر کو نہانے کی ضرورت نہیں پڑی. صرف 2.25 سال 2.5 سال کی حکومت ہے، زیادہ نہیں. اتنے وقت میں سب کچھ بدل کے رکھ دیا. ساری رات نماز اور دعا میں رہتے تھے. یا ایسے تھے کہ بڑے بڑے دولت مند ان کے دھوبی سے کہتے تھے کہ بھائی مہربانی کر کے ہمارے کپڑے اس مٹکے میں دھونا جس میں عمر کے کپڑے دھوا کرتے ہو، تاکہ وہ نرالی خوشبو جو اس کے کپڑوں میں ہے تھوڑی سی ہمارے ساتھ بھی لگ جائے گی. اور آج یہ ہے کہ جو زیب تن ہے سو وہی ہے، کچھ بھی نہیں. نہ کر و فر ہے، نہ گھوڑے ہیں، نہ وہ فاخرانہ لباس ہے، نہ وہ یعنی لذیذ کھانے ہیں. بیوی نے کہا کہ جب سے آپ خلیفہ بنے ہیں آپ چارپائی پہ آتے ہی نہیں. کہا ہاں، اس لیے کہ اب ذمہ داری کا احساس پیدا ہو گیا، اس لیے مجھے پوری قوم کا جواب دہ ہونا ہے. میں نے پوری ملک کی جواب دہی اللہ کے سامنے کرنی ہے، تو میں کیسے ادھر آ سکتا ہوں؟ وہاں کا وقت میرے پاس اب کہاں ہے؟ دن کو آفس میں ہوتا ہوں، رات کو اللہ کے سامنے. یا اللہ جتنی خطائیں غلطیاں معاف ہیں. یہ وہ زمانہ ہے عدل و انصاف کا. صرف 2.5 سال میں پورا بگڑا ہوا برسوں کا نظام بدل کے رکھ دیا، اور ایسا نظام قائم ہو گیا کہ وہ جو فرمایا تھا کہ عدل و انصاف جو کرتے ہیں تو ان کے زمانے میں بھیڑیے اور بکریاں ایک گھاٹ پہ پانی پیتی ہیں، ان کے زمانے میں ایسا ہی تھا. ایک چرواہا جو جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور اس کی بکریوں میں بھیڑیے بھی چرتے تھے، پھرتے تھے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا نے بکری پہ حملہ کر دیا. اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ پھر سوچنے لگا ہو سکتا ہے کہ وہ مرد عادل دنیا سے اٹھ گیا، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا خلیفہ رخصت ہو گیا، ورنہ اس کی خلافت میں تو کبھی اس بھیڑیے نے بکری کو چھیڑا بھی نہیں. اور پھر معلوم کیا تو واقعی وہی وقت تھا جس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز کی روح پرواز کی اور بھیڑیا نے بکری پہ حملہ کیا. بالکل ٹھیک ہوئی. عمر بن عبدالعزیز کہتے تھے کہ میرے دوری حکومت میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ایک سنت جو لوگوں نے چھوڑی ہے وہ جاری ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب حکمران تھا. ایک سنت اگر وہ زندہ ہو جائے، ایک سنت اگر بحال ہو جائے تو میں اپنی حکومت کو کامیاب سمجھوں. اب تو سنتوں کیا فرائض پہ بھی جھاڑو پھیرے جاتے ہیں، اور جس کا جتنا بس چلتا ہے اتنا ہی وہ اسلام کو رستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. اب تو صرف نعرے بازی کا اسلام رہ گیا ہے. اس لیے کہ عمر بن عبدالعزیز باپ کی طرف سے تو اموی تھے لیکن ماں کی طرف سے فاروقی تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے لگتے تھے، ان کی پوتی کے بیٹے تھے. جی تو کبھی ماں کی طرف سے بھی رشتہ بڑا مؤثر ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا ذمہ دار حکمراں شاید تاریخ نہ پیدا ہو. ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں. یہ ہیں من اناب الیہ، جن کی سیرت سے ہم باخبر نہیں ہیں. جب ان کی سیرت سے باخبر نہ ہوں گے، جب حضور کی سیرت سے باخبر نہ ہوں گے، جب ابو بکر صدیق کی سیرت سے خبردار نہیں ہوں گے، عمر عثمان اور علی کی سیرت سے خبردار نہیں ہوں گے، عمر بن عبدالعزیز کی سیرت سے خبردار نہیں ہوں گے، تو کیا ہم ان جیسا نظام قائم کر سکتے ہیں؟ پھر
نام ان کا لیا جائے اور نظریں دوسروں پر ہوں تو اس سے تو بات نہیں بنتی. اب جب ہم باہر ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم جب آئے, ہمیں جب ذمہ داری ملی, ہم مساوات محمدی قائم کر دیں گے. کہتے ہیں کہ نہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا, میں نے تو بارہا سنا کہ ہم آئے تو مساوات محمدی قائم کر دیں گے. یہ لفظ تو بڑا پیارا ہے, لیکن ان کہنے والوں سے کوئی پوچھے کہ مساوات محمدی ہوتی کیا ہے, کبھی پتہ بھی ہے ہوتی کیا ہے؟ یہ پتہ نہیں ہے. صرف خوشنما الفاظ ہیں جو ہم کہہ دیتے ہیں, لیکن اس کے پس منظر کا پتہ نہیں کہ وہ ہوتی کیا ہے. چلیے میں اسی جملے کی تشریح کر دیتا ہوں کہ مساوات محمدی ہوتی کیا ہے. رحمت اللہ علیہ صلی اللہ تشریف فرمائے, فرش زمین پہ بیٹھے ہیں, صوفے پہ نہیں, کرسی پہ نہیں, مسہری پہ نہیں, اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہیں. یہاں پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ, کون ہے حسن, کون ہے حسین, سیدہ شباب آل الجنہ, زمان نبوت نے جن کو کہا کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. کون حسن, فاطمۃ الزہرا کا جگر گوشہ. کون فاطمۃ الزہرا جس کو حضور نے کہا کہ جنت کی عورتوں کی سردارہ ہیں. علی کے نور نظر, کون علی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ علی فی الجنہ, علی جنتی ہے, باپ جنتی, ماں جنتی, خود بیٹھنے والا حسن اور حسین جنتی. ٹھیک ہے, یہاں حسن بیٹھے ہیں, یہاں کون بیٹھا ہے, اسامہ. اسامہ کون, اسامہ زید کا بیٹا. کون زید, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام. غلام زادہ, یہاں غلام کا بیٹا بیٹھا ہے, یہاں نواسہ بیٹھا ہے. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ یوں کہیں کہ یہاں شہزادہ بیٹھا ہے, یہاں غلام زادہ بیٹھا ہے. یہ رنگ کا گورا اور حسین ہے, یہ رنگ کا کالا ہے, اس لیے کہ اس کی ماں افریقن ہے, ام ایمن رضی اللہ عنہ. باپ غلام تھا پر حضور کا پیارا تھا, حضور نے اس کو آزاد کیا, حضور نے اس کو بیٹا بنایا. پر غلام تو غلام ہوتا ہے. حضور کبھی اس کو دیکھتے ہیں, کبھی اس کو دیکھتے ہیں, فرماتے ہیں اللہ اللہ انی احبہما, اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں. اپنے غلام کے بیٹے سے بھی پیار کرتا ہوں, اپنی بیٹی کے بیٹے سے بھی پیار کرتا ہوں, دونوں سے پیار کرتا ہوں. اے اللہ تو بھی اس سے پیار کر جو ان دونوں سے پیار کرتا ہوں. یہ ہے مساوات محمدی. سمجھے بات نعرے کی نہیں ہے, یہ ہے کر کے دکھانا. اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اسامہ بچہ ہے, ناک بہہ جاتی ہے, حضور خود دستے مبارک سے بچے کی ناک صاف کرتے ہیں. ادھر عائشہ صدیقہ دیکھ رہی ہیں, کہتی ہیں آقا اپنے ہاتھ کو نہ خراب کیجئے, میں اس بچے کا ناک صاف کر دیتی ہوں. حضور فرماتے ہیں عائشہ اس کو معمولی مت سمجھ, اس کو معمولی مت سمجھ. یہ ہے بھائی مساوات محمدی. ہم آئیں گے تو مساوات محمدی پیدا کر دیں, ہو نہیں سکتا جب تک کہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پڑھیں, نہ دیکھیں, نہ برتیں. خوشنما باتوں سے تو کچھ نہیں ہوتا. پھر دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے, خوشحالی کا زمانہ آتا ہے, ایران اور روم کی سلطنتیں مٹ جاتی ہیں, سارے خزانے مدینے میں آ جاتے ہیں. تو پہلی مرتبہ حضرت عمر کی خلافت میں
لوگوں کی تنخواہیں مقرر ہوتی ہیں. پہلی مرتبہ حضور کے زمانے میں تنخواہ کا سسٹم نہیں تھا, ابو بکر صدیق کے زمانے میں نہیں تھا. اب تنخواہیں مقرر ہوئیں تو حضرت فاروق اعظم نے تنخواہیں کس طریقے سے مقرر کی؟ اس لحاظ سے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون سے ہیں, ان کی تنخواہ زیادہ ہو. جنگ بدر میں شریک کون تھے, ان کی زیادہ ہوں گی. احد میں کون شریک تھے, ان کی زیادہ ہوں گی. حضور کی بیویوں کی زیادہ ہوں گی. اور کرتے کرتے اسامہ کی تنخواہ بھی زیادہ ہوگی. مگر اپنا بیٹا جو اس وقت شہزادہ عبداللہ بن عمر, حضرت اسامہ سے عمر میں بھی بڑا, خدمات کے لحاظ سے بھی زیادہ بڑا, عابد اور زاہد, تنخواہ کم ہے, حضرت اسامہ کی زیادہ ہے. ایک دن حضرت عبداللہ نے کہا, ابو میں کسی طریقے سے خدمات اور عمر کے لحاظ سے اسامہ سے پیچھے نہیں, لیکن میری تنخواہ کم ہے, اس سے برابر بھی نہیں ہے. جی حضرت حسن کی بڑی ہے, ٹھیک ہے, حسین کی بڑی ہے, اسامہ سے نہیں. حضور نے فرمایا بیٹے خدمات اپنی جگہ میں ہیں, لیکن یہ بھی دیکھو کانا ابو زید احب الی اللہ من ابی کا, اسامہ کا باپ زید رسول اللہ کو تیرے باپ عمر سے زیادہ پیارا تھا. وَكَانَ اسامہ احب الی رسول اللہ من کا, اور خود اسامہ رسول اللہ کو تجھ سے زیادہ محبوب تھا. تو کیا میں رسول اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت پہ مقدم نہیں رکھوں گا؟ تو شہزادہ صحیح, لیکن اسامہ تجھ سے آگے. اس نسبت کا بھی تو لحاظ رکھنا ہے میں نے کہ حضور کے محبوب آگے رہیں گے. تو دیکھیے اس کو کہتے ہیں مساوات محبت, کہ بیٹا پیچھے ہے, حضور کا محبوب آگے ہے, حضور کا چاہنے والا آگے ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں کی سیرت اور کردار کو پڑھو, سیکھو اور اپناؤ جنہوں نے میری طرف رجوع کیا ہے. اگر تم دنیا اور عقبہ کی فلاح چاہتے ہو تو پھر تم کو ایسا ہی کرنا ہوگا, اور نہیں وقت پاس کرنے کی بات ہے تو کرو. دیکھو دیکھی جائے گی. اب تو ہم صرف وقت پاس کرنے کی بات کرتے ہیں, بعد میں دیکھی جائے گی. اس وقت ہمیں یہ نشست اور یہ کرسی مل جائے, بات کی دیکھی جائے. تو برادران محترم, ہم اپنی ذات کے معاملے میں, دوسروں کے معاملے میں جب تک اپنی پسند اور اللہ کی پسند, اپنی پسند اور نبی کی پسند میں فرق نہیں کریں گے تو اس وقت تک کامیابی نہیں ہو سکتی. محض باتوں سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی کتاب سے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار سے, صحابہ کے سیرت و کردار سے وہ موتی چنیں جو ہماری دنیا کو بھی سجانے والے اور ہماری آخرت کو بھی بچانے والے. آخر دنیا کی زندگی کتنی ہے کسی کو پتا ہے؟ ہمارے عزیز دوست, میرے بھائی جاوید صاحب, ان کے دوست اور ان کے بھائی کا بھائی ٹھیک ٹھاک روڈ پہ چلتا چلتا ایکسیڈنٹ ہوا, یہ زندگی کا بھروسہ ہے؟ ہم موت پہ سوار ہو کے آتے جاتے ہیں, یہاں نہیں معلوم کہ کون سی جگہ میں وہ آ جائیں گے. اتنی مختصر زندگی اور اتنی غیر یقینی صورتحال, اور پھر بھی ہم اللہ کے قانون کو توڑتے رہیں, رسول اللہ کی سنتوں سے اعراض کرتے رہیں, اور پھر اس خوش فہمی میں مبتلا رہیں, تو ایسی بات نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہم حقائق کو سمجھیں, دقائق کو سمجھیں. اللہ تعالی ہمیں نجات کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے غیر کو پہچاننے کی اللہ تعالی صلاحیت عطا فرمائے, اور اپنوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.